حنیف صاحب ذرا بات کیجئے گا جو تبدیل ہوتے ہوئے موسم کے رنگ ہیں اور پاکستان جیسے علاقوں میں بالخصوص پاپولیشن کے جہاں پر انٹرسٹ ہیں، فارمر نے اپنی فصل بونی ہے، لوگوں نے اپنی کنسٹرکشن کرنی ہے، گھریلو معاملات ہیں ان کو طے کرنے ہیں، یعنی شادی خانہ آبادی سے لے کر اور قومی جی ڈی پی کو پلان کرتے ہوئے فور کاسٹنگ از ویری امپورٹنٹ۔ اس ماحول میں ہم کوئی ایکوریٹ فور کاسٹنگ کر سکتے ہیں جو پریسائز ہو؟ دیکھیں طلعت، آپ نے بات کی بدلتے موسم کی، اور چیئرمین این ڈی اے میں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب مانسون کا وہ ٹرینڈ نہیں جو پہلے ہوتا تھا۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یا جب سے آپ نے بچپن میں دیکھا، جوانی میں دیکھا کہ مانسون کی بارشیں ہوتی ہیں کشمیر میں، جب کشمیر میں ہیوی رین فال ہو تو اس کا پانی دریاؤں میں آتا ہے جس سے ریورائن فلڈنگ ہوتی ہے۔ یا تو تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم دو ریزروائر ہیں جو پانی کو روک لیتے ہیں، باقی بچتا ہے تو اس سے دریاؤں میں سیلاب آتے ہیں۔ اب جو موسم بدلے ہیں پاکستان کے، آپ کا 60 سے 70% مانسون رین فال آپ کی کشمیر میں ہوتی تھی، اب وہ شفٹ ہو گئی ہے ساؤتھ ویسٹ ورڈ، یعنی وہ رین فال جو کشمیر میں ہونی چاہیے تھی وہ پنجاب اور کے پی کے میدانی علاقوں میں ہوتی ہے، تو کشمیر میں اب وہ رین فال مانسون کی نہیں ہوتی جتنی معمول کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ اس کا ایک تو نقصان ہمیں یہ ہوا کہ پلین ایریاز میں، اربن ایریاز میں فریکوینٹ فلڈنگ ہوتی ہے، اربن فلڈنگ ہوتی ہے، فلیش فلڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ رین فال جو کشمیر میں ہونی چاہیے تھی اب پنجاب اور کے پی کے میدانوں میں ہوتی ہے۔ یہ فریک فینومینا یہ مطلب یہ غیر معمولی چند سالوں کے لیے، یا آپ کے خیال میں یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے، نیئر پرماننٹ ہو گیا اگلے 25 30 50 سال کے لیے، کیا ہے؟ طلعت یہ پرماننٹ ہو گیا، یہ 1-2 سالوں میں شفٹ نہیں ہوا، یہ پچھلے 10-12 سالوں میں گریجولی ویسٹ کو شفٹ ہو رہا تھا، اور 2009-10 میں اس نے جمپ کیا ویسٹ ورڈ، اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100 کلومیٹر ویسٹ کو شفٹ ہوا ہے۔ اب میکسیمم رین فال ہوتی ہے ڈاؤن سٹریم میں، اپ سٹریم میں نہیں رین فال ہوتی، اپ سٹریم میں ہو تو ہمیں تربیلا ڈیم میں، منگلا ڈیم میں پانی سٹور ہو سکتا ہے۔ اب 2010 کا آپ کو فلڈ یاد ہوگا کہ وہ تربیلا ڈیم کے ڈاؤن سٹریم میں ساری رین فال ہوئی تھی۔ جی اچھا، ذرا تو یہ بتائیے گا ہمارے لیے چیلنجز پھر کیا ہو جاتے ہیں جب یہ پرماننٹ شفٹ آ رہی ہے، ہم نے پریپریشن جو کرنی ہے اس کے لیے چیلنجز کیا بنتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی واٹر مینجمنٹ کو دوبارہ دیکھنا ہوگا، اس کو ریکنسیڈر کرنا ہوگا، کیونکہ اب جب تک یعنی کہ جو پچھلے 2010 کا جو فلڈ ہے وہ بینچ مارک ہے آپ کے لیے، وہ رین فال ہوئی تھی تربیلا ڈیم کے ڈاؤن سٹریم میں، جو میاں والی کوہاٹ کے علاقے بنتے ہیں، اٹک علاقے، وہاں پہ رین فال ہوئی تھی۔ یہی رین فال اگر تربیلا ڈیم کی اپ سٹریم میں ہوتی تو اتنا فلڈ نہ آتا، یعنی یہ وہ علاقہ ہے جو کیچمنٹ ایریا بنتا ہے کالا باغ ڈیم کا۔ کالا باغ ڈیم ہوتا ہے تو طلعت آپ کو یاد ہے کہ وہ فلڈ پیک جنریٹ نہ ہوتی جو 2010 میں تھی۔ تو اب یہ ہے کہ یا تو کوئی نہ کوئی کالا باغ ڈیم نہ صحیح کسی اور نام سے اس قسم کے ڈیمز بننے چاہیے۔ میں پروگرام کے آخری 5 منٹ میں کالا باغ ڈیم نہیں سنبھال سکتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا۔ چیئرمین صاحب وانٹس ٹو سے سم تھنگ، پھر میں جاؤں گا لاہور۔ جی گو اہیڈ۔ میں چاہوں گا آپ کو ذرا اپڈیٹ کر دوں عوام کو کہ اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں اس مونسونل شفٹ کا، جو بائی اینڈ لارج ہر 10 سال میں تقریباً 10-12 سال میں 100 کلومیٹر ویسٹ ورڈ شفٹ ہوتی آ رہی ہے۔ اس کا اب پہاڑی علاقوں سے اگر شفٹ ہوتی ہے، دیٹ مینس کہ ہمارا پہاڑی کیچمنٹ علاقے میں بارش کم ہونے سے ہمارے ڈیم کی پوزیشن کمزور رہے گی۔ اس وقت منگلا ڈیم کی جو پوزیشن ہے وہ کوئی 1175 فیٹ اس کا لیول ہے، جو کہ فلڈ ہے۔ میکسیمم لیول اس کا 1242 ہے، ابھی بہت نیچے ہیں، اور خدا کرے اچھی بارش کشمیر میں ہو جائے تو ہمارا یہ لیول کافی بڑھ جائے گا۔ اس سے اس طرح تربیلا میں اگر اپ اسٹریم بارش ہوتی ہے تو تربیلا کا اس وقت لیول جو ہے پانی کا وہ 1502 فٹ ہے۔ حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب زیادہ بارش ڈاؤن سٹریم ہوا کرے گی، اب وہی میں اپ سٹریم نہیں، اب ڈیم فل کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اب چونکہ ڈاؤن سٹریم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاؤن سٹریم پانی جب آئے گا تو اربن فلڈنگ کرے گا، اس کے بعد یہ پانی ان ریگولیٹڈ طریقے سے نکل جائے گا دریاؤں میں، تو زراعت کو اس کا فائدہ ریلیٹیولی کم پہنچے گا۔ اگر ڈیم میں آتے ہیں تو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں پانی کے کتنا پانی کس کو دینا ہے، تھرو کنال سسٹم ہم کو زراعت کو مینیج کرتے ہیں۔ اب اس وقت جو دیکھیں جو کرنٹ کراپ چل رہی ہے، ربی کی خریف کراپ چل رہی ہے، اس میں ایک اندازے کے مطابق جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 26 لاکھ ملین ایکڑ فیٹ ہے، اور اس جو اویلیبل پانی 10 دن پہلے تھا وہ 22 لاکھ ملین ایکڑ فیٹ تھا۔ اب ایک ہفتے میں کوئی 1 ملین ایکڑ فیٹ ایڈ ہو گیا پانی ان بارشوں سے، ابھی تک 3 ملین ایکڑ فیٹ کا ڈیفیسٹ ہے۔ خدا کرے اچھی بارش ہو جائے اس میں آپ کے اپر ایریا میں، آپ کے یہ جو شارٹیج ہے خریف کراپ کی 3 لاکھ ملین ایکڑ فیٹ اگر ہو جائے تو آپ کا اکنامک لاس منیمائز ہو جائے گا۔ اچھا، لیٹ می ٹورڈز دی ویری اینڈ، میں لاہور میں جاؤں گا کوئکلی یہ، لیکن اچھی بات ہے کہ ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا فلڈ کی فوٹیج دکھاتے ہوئے اور خبریں دکھاتے ہوئے، اور اختتام پر آپ جو ہیں دعا مانگ رہے ہیں کہ تھوڑی سی اپر ایریاز میں بارش ہو جائے
تو ہمارا کام جو اچھا چل سکتا ہے. دیٹس ایکچولی ہیپی نیوز. جی اس میں اے جے کے کا تھوڑا سا ذکر اگر ہو جائے کیونکہ اے جے کے نے کافی نقصان اٹھایا ان 10 دنوں میں ان ٹرمز اپیل بھی جاری کیا وہاں سے جاری کی. اس میں ہیومن لاس سے تو 12 کیجولٹیز وہاں پہ اے جے کے میں ہوئی ہیں. ان میں سے 7 کیجولٹیز باغ میں اور 3 ہوئی ہیں میرپور کے علاقے میں. یہ نیچے کا علاقہ ہے. اور مظفر آباد میں کوئی 390 کے قریب ہاؤسز ڈیمیج ہوئے. پانی ان کے گھروں کے اندر آ گیا تھا اور دیواریں کچی تھی, مکان بیٹھ گئے. لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی. لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی اور زیادہ نقصان مکانوں کے 750 کے قریب مکان وہاں ڈیمیج ہوئے ہیں. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مکان غلط جگہوں پہ پلیس تھے جو بالکل واٹر ویز تھا, ان کو بلاک کیا ہوا تھا, اور ان کی کنسٹرکشن کے بلڈنگ کوڈز کے مطابق نہیں. اچھا 1.5 منٹ کے جس طرح میں 5 منٹ میں کالا باغ نہیں بک سکتا, ڈیم بکتا سکتا نہیں, تو میں پھر 1.5 منٹ کے اندر اے جے کے جو کنسٹرکشن کے مسائل ہیں جو ہم نے ارتھ کویک کے پہلے اور ارتھ کویک کے بعد دیکھے وہ بھی میں نے سو ول فلیگ دی ایشو. ہم ذرا ٹورڈز دی اینڈ چلتے ہیں. ذرا شیر دل صاحب کوئکلی بتائیے گا بریفلی, اگر آپ کی جو اسسمنٹس ہیں آپ کے ادارے کی عوام تک آپ کے خیال میں صحیح پہنچ رہی ہیں؟ ذرا میں اپنے رول کے اوپر بھی آؤں گا, میڈیا کے رول کے اوپر. ہم کیا صحیح پیغام پہنچا رہے ہیں آسان اور سہل زبان کے اندر؟ اگر نہیں تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جب حقیقی خطرہ ہو تو حقیقی خطرہ بیان کیا جائے, جب نہیں ہو تو پینک نہ پھیلے؟ گو ہیڈ. جی میرے خیال میں سو فار جو میں نے دیکھا ہے وہ تھوڑا سا میڈیا سینسیشنلزم زیادہ پھیلا رہی ہے. جو آپ کے لوکل کورسپونڈنٹس ہوتے ہیں شہروں میں, آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی سلائٹلی مور ڈیلیجنٹ کہ وہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں اس میں کوئی ہائپ یا سینسیشنلزم نہ ہو, اینڈ وہ بالکل اپ ٹو بیسک فیکٹس ہو. یہ چیز میں نے لاسٹ ایئر بھی دیکھی تھی اور اس سال بھی اب تک یہ دیکھی ہے. آپ کا جو یہ شو ہے آئی تھنک اس میں پبلک اویئرنیس کافی بہتر ہوگی, پیپل ول گیٹ ٹو نو دا ایکچوئل پکچر, لیکن تھوڑا سا ڈسٹورٹڈ ویو ہمیں نظر آتا ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کانسٹنٹلی رانگ رپورٹنگ یا انفارمیشن لوکل کورسپونڈنٹ سے آ رہی ہو تو خدا نخواستہ کہیں کچھ اگر ہو جائے تو اس کا پھر وہ لیول آف سینسٹیوٹی پبلک میں شاید نہیں آتی کہ واقعی کچھ ہو گیا ہے. ہمارے اپنے فیلڈ فارمیشنز جو ہیں ہم ان سے ڈیٹا لیتے ہیں, ان سے انفارمیشن لیتے ہیں, اینڈ سیکنڈری ہم ریلائی کرتے ہیں جو میڈیا کی رپورٹس آتی ہیں. سو آئی وڈ ریکویسٹ کہ ایسے پروگرامز اور کر کے تھوڑی سی پبلک اویئرنیس اور ایکچوئل فیکٹس جو ہیں وہ پبلک تک پہنچنے چاہیے. بنگش صاحب 30 سیکنڈز میں اگر آپ ہمیں بتا پائیں میڈیا کی طرف سے جو پیغام جا رہا ہے کیا وہ آپ کے ادارے کی, آپ کے صوبے کے حوالے سے اصل جو اسسمنٹ ہے اس کو صحیح ریفلیکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ میرے خیال میں بھی ایگری کروں گا مجاہد کی اسیسمنٹ سے. تھوڑی سی سینسیشنلزم کی طرف سے تھوڑا سا ایگزیجریشن ہوتی ہے, اور اس قسم کی خبریں لوکل نیوز پیپرز میں کہ اس سال سیلاب کا خطرہ اور لاکھوں بے گھر ہو جائیں گے اور اس قسم کی, تو میرے خیال میں وہ جو رسپانسیبل رپورٹنگ ہونی چاہیے اور رسپانسبلی لوگوں کو اویئر کرنے کا جو ایک کام ہے وہ شاید نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے جی, آپ چیئرمین صاحب ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں کچھ؟ رسپانسبل رپورٹنگ دیکھیے ٹائم کے ساتھ آتی ہے, میچورٹی آتی ہے ہر شعبے میں. پچھلے 2 سال کی نسبت میں سمجھتا ہوں اس سال رپورٹنگ ہماری بہت امپرووڈ ہے. چلیں 50% آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. 50% جو کنٹریبیوشن آنی ہے وہ رسپانسبل فور کاسٹنگ سے آنی. آئی ٹیل یو کہ مقامی رپورٹر جو ہے وہ کیوں یہ کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس نے رپورٹ نہ کیا ہو اور کل کو خدا نہ خاصہ کچھ ہو جائے تو نہ صرف مقامی لوگ اس کی گردن پکڑیں بلکہ اس کی اپنی تنظیم والا بھی اس کو پکڑیں گے, یا آپ نے فور کاسٹ کیوں نہیں کیا. تو اگر فور کاسٹنگ ایکوریٹ ہے اور آپ کی طرف سے معلومات بہتر پہنچ رہی ہے تو آئی ایم شیور دس ول امپروو ایون فردر. لیکن ناظرین جو اچھی خبر ہے جس کے اوپر ہم پروگرام ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی تک جو فور کاسٹ آئی ہے اس کے مطابق فلڈ کا خدشہ نہیں ہے, تو آپ اپنی معمول کی زندگی جاری رکھیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.